بات یہ زیادہ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا تھا، کیا ہوا۔ یہ آسیہ ملونہ ایک عیسائن عورت تھی جس نے موضع اٹا والا چک نمبر 3 ضلع ننکانہ کے اندر، وہاں کافی اس بستی میں عیسائی رہتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی ہو گئی منہ ماری، تو اس شخص نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان پر یہ الفاظ لاؤں، مگر تمہارے علم کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس شیطان عورت نے یہ کہا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دیتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہے، بہت قسم قسم کی نعوذ باللہ ملامت اور مذمت کرتے ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لکھا کہ مسلمانوں، تمہارا نبی جب مرنے لگا تھا تو مرنے سے پہلے اس کے منہ اور کانوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد۔ مسلمانوں، تمہارے نبی نے مال و دولت کے لالچ میں حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی اور مال و دولت بٹور کر تو خدیجہ کو گھر سے نکال دیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ قرآن جس کو تمہارا پیغمبر لے کے آیا ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر یہ سیشن جج ننکانہ مسٹر نوید اقبال جو ہے، ان کی عدالت کے اندر یہ کیس جو ہے یہ پہنچا، باقاعدہ FIR اس کی کاٹی گئی، اور ایڈیشنل کورٹ کے اندر یہ کیس پہنچا۔ ایڈیشنل کورٹ کے اندر بھی اس ملعونہ نے اس بات کا اعتراف کیا، بہت سارے لوگوں کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو سیشن جج نے اس کو موت کی سزا دی اور اس کے ساتھ کچھ سزائیں اور تھیں۔ تو اس پر ہلچل مچی پوری مغربی دنیا میں، وہاں سے دباؤ آنے لگا۔ تو اس موقع پر یہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ملعون سلمان تاثیر وہاں پہنچا، جیل کے اندر، اس ملعونہ کے پاس جا کے اس کے سر کے اوپر پیار دیا، اس کو کہا کہ فکر نہ کرو، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، میں تمہیں بچاؤں گا اور ہر طرح تمہاری مدد کروں گا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یہ ساری باتیں اس نے کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو قانون ہے 295C، یہ قانون توہین رسالت جو ہے، یہ قانون جو ہے یہ ایک ظالمانہ قانون ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، میں اس قانون کو بھی تبدیل کراؤں گا اور تمہیں بھی میں بچاؤں گا۔ یہ سارے کام اس نے کیے۔ اس کے بعد پھر یہ مختلف قسم کے بکارے کرتا رہا، احتجاج ہوتا رہا، جلوس نکلتے رہے، مگر اس کو ذرا بھی تنبؤ نہیں ہوا کہ میں ہوش کے ناخن لوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پر غازی ممتاز حسین شہید، جو کہ اس کے محافظین کی جو گروپ تھا فورس کا، اس کے اندر ایک تھا، تو اس کے ساتھ بھی بات ہوئی، جیسا کہ اس سے سکہ ذرائع سے معلوم ہے کہ اس نے ایک گورنر سے کہا کہ جناب آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے، ہمارے رسول کا معاملہ ہے، تو آپ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہ کیا کریں اور ان پر تھوڑا سا آپ افسوس کا اظہار کر دیں تاکہ ہمارے لیے کوئی تھوڑا سا کوئی راستہ بن جائے۔ مگر اس نے پھر اس موقع پر بہت بکارے کیے دین اسلام کو بھی، اور جو قانون تھا ناموس رسالت کا اس کو بھی۔ تو اس پر پھر باقاعدہ طور پر بغیر کسی وقتی اشتعال کے
باقاعدہ سوچے سمجھے فیصلے کے مطابق، باقاعدہ ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے، کوئی جلد بازی میں نہیں، پھر غازی ممتاز حسین قادری نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ یہ تھا معاملہ، اور اس معاملے پر پھر یہ کہ یہ معاملہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح کے کیا نام ہے وہ غازی علم دین شہید کا جیسے معاملہ تھا، اور غازی علم دین شہید کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا تھا، اور ان کی وکالت جو ہے وہ کورٹ کے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی وکالت کی تھی۔ اور اس موقع پر جس وقت غازی علم الدین شہید کو سزا ہوئی، یہ کہتے رہے کہ آپ ایک مرتبہ کورٹ کے اندر جا کے کہہ دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، ہم تم کو بچا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی تو کام مجھ سے دنیا میں ہوا ہے، میں نے اور کیا ہی کیا ہے مسلمان ہونے کے بعد، تو اس کو بھی مجھ سے آپ ختم کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتراف کے بعد ان کو سزا دی گئی، اور سزا کے بعد پھر یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کاندھا دیا ان کے جنازے کو، علامہ محمد اقبال نے بھی ان کے جنازے کو کاندھا دیا۔ علامہ اقبال کے پاس جب خبر پہنچی اپنے گھر میں تو انہوں نے کہا کہ اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے تھے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ وہی کیس ہے، بے نہیں، بالکل ویسا ہی کیس ہے، بالکل ویسا ہی کیس ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ نواز شریف حکومت نے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بین الاقوامی دباؤ کے نیچے آتے ہوئے اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دیا ہے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ آج کے بعد میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس حکومت کے جو اصل ذمہ دار حضرات ہیں ان کے منافق بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان عالم کفر کے نمائندوں اور عالم کفر کے جو ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والی جو حکومت ہے، اس حکومت کو فوری طور پر اس حکومت کا تختہ الٹ دیں اور ان کی جگہ پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو ہیں، سچے غلام، ان کی حکومت لائیں تاکہ اس ملک کو یہ بین الاقوامی یہود و نصارہ کے یہ نرغے سے اس کو محفوظ کریں، اور یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نافذ ہو۔ بس میں یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید فرماتے ہیں تو کریں، جس کے نصیب میں نہیں ہے بے شک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا